السلام علیکم۔ کافی عرصہ ہو گیا، میرا خیال ہے مور دین 3 ویکس کہ آپ سے بات نہیں ہوئی، اور پھر میرے کافی دوستوں نے پیغام بھیجنا شروع کر دیے کہ کیا ہوا، آپ کہاں غائب ہو گئے۔ تو میں نے کہا میں غائب نہیں ہوا، میں ذرا سچویشن کو اسیس کر رہا تھا کہ جب یہ گورنمنٹ چلی گئی خان صاحب کی، پھر وہ پھر ان کے جلوس جلسے، پھر وہ جس طرح ہوتا ہے، اور اس کو میں اسیسمنٹ کر رہا تھا۔ تو ہماری پارٹی تو پاکستان اینٹی کرپشن پارٹی ہے، اور پولیٹیکل میں اس کو ہم لے آئیں گے، اس کو آرگنائز کریں گے، پورے پاکستان میں کریں گے۔ تو دلی میں جب وہ سی ایم کر سکتا ہے، وہ بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، اور اس نے اینٹی کرپشن موومنٹ سے پھر پارٹی بنائی غریب عوام پارٹی۔ تو ہم اپنی پاکستان اینٹی کرپشن پارٹی، جو ماشاءاللہ مور دین 10,000 کے قریب میرے ساتھ ہیں، تو ہم انٹروڈیوس کریں گے اس کو انشاءاللہ، ایز اے پولیٹیکل پارٹی کریں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ پولیٹکس میں بہت پرانا ہوں، ان سب سے پرانا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں اور سندھ لاء کالج کا وائس پریزیڈنٹ بھی تھا۔ تو اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید سے بھی ہوئی۔ تو اور انہوں نے مجھے ملاقات میں کہا کہ آپ کو کوئی جاب تو نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نو سر، مجھے جاب نہیں چاہیے، میں ول اپیئر ان CSS، تو میں اپنی جاب خود ہی کروں گا۔ تو باقی جو لاء کالج کے تھے وہ تو حیران ہو گئے، وہ مجھے کہا کہ یو آر دا اونلی ون کہ اس طرح بات کر رہے ہو۔ باقی جو میرے پاس آتے سندھی لڑکے، وہ بولتے نوکری دو۔ تو میں نے کہا نہیں جی، میں اپنے جو ہے میرٹ پہ آؤں گا۔ تو اینی وے وہ ہم سب سے ملتے رہتے تھے وہ زمانے میں، جس نے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے، ممتاز علی بھٹو، اور بہت سارے جن کے ساتھ میری قریبی، میر ہزار خان بجرانی تھے جن کے ساتھ قریبی دوستی بھی تھی، اور بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ میں ملتا رہا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے، میں جب قصور میں تھا تو میرے پاس آئے اسٹریٹ اوے، وہ میرے پاس ہی آئے تھے، فائنانس منسٹر جب تھے، تو وہاں پہ میرے پاس ہی آئے SP آفس پہ نئے، اور انہوں نے بلو جیکٹ پہنا ہوا تھا اور ہونڈا سوئی گاڑی میں تھے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر سجاد سے ملنا تھا، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر یوسف رضا سے دوستی بھی میں نے آپ کو بتائی، 1981 سے اس کے ساتھ بھی دوستی تھی، ٹل دی بیکیم پرائم منسٹر، تو میں اس کو یوسف ہی کہتا تھا۔ تو اینی وے سب بے شمار پولیٹیکل لیڈرز جن کے ساتھ میری بہت کلوز رہی ہے، اور آصف زرداری کے ساتھ بھی گرفتار بھی میں نے کیا تھا، مگر بہرحال تو اس میں وہ تو میں نے لیگل کام کیا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اور بات ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جیسے وہ آصف زرداری نے سمجھا کہ میں سلیم اختر صدیقی اس کو اریسٹ کر رہا ہے، یا میری کوئی اس کے ساتھ زمینوں کی دشمنی تھی یا ذاتی دشمنی تھی جو سلیم اختر اس کو اریسٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح آج کل یہ چلا ہوا ہے کہ فلاں نے مجھے پرسنل اتار دیا ہوا ہے، فلاں نے مجھے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، پیچھے کوئی اور طاقت ہے، آگے کوئی اور ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح آصف زرداری کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس نے آتے ہی سلیم اختر کو یہ کر دو، وہ کر دو، ECL پہ کر دو، لائک دس، تو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔
تو اس طرح ہوتا رہتا ہے. اب جو وہ سیاستدان جو آگے اور دور تک سوچے تو وہ سیاستدان صحیح ہوتا. تو بہرحال جو ابھی ہوا تو اس میں 2-4 باتیں میں کروں گا موٹی موٹی. ایک تو سب سے پہلے جو ہے جو بھی سیاسی لیڈر ہو اینی بڈی جو بھی ہے اس کو اپنی پارٹی پہ کنٹرول ہونا چاہیے سب سے پہلے. تو یہ نہیں کہ اس میں وہ لوگ شامل ہوں، ایک پارٹی چھوڑی پھر دوسری چھوڑی پھر تیسری 5ویں چھوڑی پھر آپ کے پاس آ گئے تو ہاؤ یو ٹرسٹ دیم، ظاہر ہے آپ کو بھی چھوڑیں گے. اس طرح ان کے ساتھ بہت لوگ تھے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ان کو چھوڑ گئے برے ٹائم پہ. تو ایک تو یہ ان کے ساتھ ہوا. دوسرا جو تھا سب سے اہم جو ہوتا ہے سویلین پرائم منسٹر کے پاس، اور اس کی وہ ہوتی ہے IB انٹیلیجنس بیورو. تو جب IB کا چیف آپ کو اسیس ہی نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ بچے پلونگڑے میں جتنے بھی ہیں میرے جونیئرز میں ان کو سب کو جانتا ہوں، ان کی کیپیسٹی بھی جانتا ہوں. وہ سچویشن اسیس ہی نہیں کر سکیں، آپ کو صحیح بات ہی نہیں بتائیں، پرائم منسٹر کو صحیح بات ہی نہیں بتائیں، تو ہاؤ کم کہ پرائم منسٹر کو پتہ چلے کہ یہ کام آلموسٹ ختم ہو جائے گا. تو وہ جب وہ بتائے نہیں آپ کو تو آپ تو بے خبری میں مارے جائیں گے. تو اس طرح ہوتا ہے. پھر جب آپ کو اتنی نفرت ہے اب میں تھوڑا سچ بھی بول رہا ہوں عمران خان صاحب، سچ تھوڑا خراب ہوتا ہے، جھوٹ ذرا میٹھا ہوتا ہے اور سچ ذرا کڑوا بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو آپ اسمبلی میں بیٹھے رہے نا 4 سال انہی کے ساتھ آپ بیٹھے رہے ہیں. یہی آصف زرداری آپ کے ساتھ بیٹھا رہا، اور یہی شہباز شریف صاحب، یہ سب آپ اکٹھے بیٹھے رہے. تو 4 سال سوا 4 سال کے بعد اچانک پھر ان میں کیا گندگی نظر آئی. اگر آپ نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو ایک یہ بات بھی ہے. تو اچھا، پھر اگر ہم جو کچھ ہے اپارٹ فرام جو آپ بات کی بات ہے یا جو بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ آ جاتا ہے. میں انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھا ہوا ہے اور ماسٹرس لیول پہ پڑھا ہوا. تو اور بات یہ ہے، اور CSS اکیڈمی میں پڑھتا رہے. بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہے. ڈیموکریسی تو رول آف میجورٹی ہے نا. اب انہوں نے کیسے بھی اکٹھے کیے تو اکٹھے کر لیے، ان کے نمبر پڑ گئے آپ سے، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کو کر دیا آپ کے خلاف. تو یہ تو اب ان کی اسٹریٹجی تھی. زرداری آصف زرداری نے کھیلا، یا جس نے اچھا چیس کا گیم کھیلا تو وہ کامیاب ہو گئے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی میں ایسے ہوتا رہتا ہے. اور پھر آپ اگر ہمیں اپنی کنٹری کو دیکھیں تو ٹھیک ہے ہم نیوکلیئر اسٹیٹ تو ہیں، مگر ایک دم اتنے بھی بڑے نہیں ہو گئے ہم. تو ہم لوگ ڈونیشنز پہ چلنے والے لوگ ہیں، اس سے لیا اس سے لیا. تو جو ہمیں ڈونیشنز دیں گے تو اسٹ بھی کریں گے. تو کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم جاتے ہیں ان کے پاس مانگتے ہیں. اب ایک میرے پاس کوئی آ جائے مانگنے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکلے گا تو میں کیا کہوں اس کو، خبردار ادھر سے نہیں جانا. اس طرح ہوتا ہے. تو وہ اس میں تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے کچھ بات ہوگا. تو
وہ اگر آ گئے تھے تو اگر آپ یہاں وہ سامنے آپ کے اس طرف بیٹھتے تھے نا جب آپ اقتدار میں تھے تو اس طرف بیٹھ گئے. تو اگر آپ اس طرف بیٹھ جاتے تو ان کے ناک میں ویسے ہی دم کر دیتے آپ، اتنے سارے تھے. اور بیسائڈس دیٹ صدر پاکستان آپ کا، تو اور صوبہ سرحد میں KPK میں گورنمنٹ آپ کی تھی. تو وہ چیس کی طرح آپ کھیلتے تو اس میں اور اچھا ہوتا آپ کے لیے. اینی وے آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ تو اپ ٹو یو. تو اینی وے پاکستان ہمارے لیے عظیم ہے، اور ہم سب پاکستان کی وجہ سے ہی ہے. اور آف کورس پاکستانی فوج ہماری جان ہے، تو اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے نا. اگر ہم بڑے گھر میں رہیں تو باہر کوئی نہیں کھڑا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو گھر میں آ کے ہمیں ماریں گے بھی، لوٹیں گے بھی نا. تو پاکستان آرمی زندہ باد. اب یہ ہے کہ دوسری ایک بات میرے رہ گئی. اب کرپٹ تو کر رہے ہیں. تو میرے اب آپ کے ساتھ میری دوستی بھی رہی ہے. سانگڑ میں بھی آپ میرے پاس آئے تھے، SP سانگڑ. پھر آپ کو یاد ہوگا گن میں نے آپ کو دی تھی اوور اینڈ اباؤٹ. اس کے بعد پھر لنڈن میں بھی ملاقات ہوئی آپ سے. بات یہ پھر میں آپ کو سجیسٹ بھی کرتا رہا، اور کچھ آپ نے سجیشنز لی میرے ویڈیو سے، کچھ آپ نے نہیں لی. سوال یہ ہے کہ آپ کے چیئرمین نیب نے کیا کیا ہے. جھوٹی فگرز اس نے بنائی ہوئی ہیں، آل فیک، کہ میں نے اتنی ریکوری کی، اتنی نتھنگ. بلکہ نیب کا بیڑا غرق کر دیا. اور انہوں نے ریکوری کے بجائے دے کے آئے یہ پیسے. جی لنڈن میں آپ کو پتہ ہے ملینز آف پاؤنڈز انہوں نے جا کے واپس کیے. ان کے اوپر فائن ہوا ہے، آسٹریلیا میں بھی، لنڈن میں بھی. اور کیا کرتے رہے مجھے یہ بتائیے. نئے والے آپ کا چیئرمین جو ہے، جس کو آپ نے ایکسٹینشن دی، او مائی گاڈ، آپ نے لا کو امینڈمنٹ پاس کر کے آپ نے اس کو ایکسٹینشن دے دی چیئرمین نیب کو، جو اب ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو گھر کیسے بھیجیں. حالانکہ گھر بھیجنا بڑا آسان ہے اس کو، وہ امینڈمنٹ بھی چل رہا ہے. اس نے کوئی کام نہیں کیا. جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، ہاتھ سے وہ نکل گیا ٹائم. پھر آپ کے FIA کا DG موسٹ کرپٹ ثناء اللہ عباسی. اس کے تو میں نے ابھی نکالے ہیں سیٹس، اس کو بتاؤں گا کہ کرپشن میں یہ انوالو تھے. تو یہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. اب آپ اگر بول رہے کہ ضمانتوں پہ سارے ہوتے ہیں سیاستدان. کل آپ کے خلاف مقدمے بن گئے، آپ بھی ضمانت پہ آ جائیں گے. تو یہ میں آپ اس کو کوئی افینڈ نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. لائر ہوں میں، کیونکہ ہائی کورٹ کا میں لائیو ممبر ہوں، بار کا سندھ بار کا بھی لائیو ممبر ہوں. تو ظاہر ہے ہم سب وکیل آپس میں بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے. تو انہوں نے آپ کے اگر بنانے شروع کیا، جیسے مجھے ابھی کرپشن کا پتہ پڑ رہا ہے کہ کچھ چیزیں باہر آ رہی ہیں، اور ان کا اگر آپ جواب نہیں دیں گے یا ان کو ایکسپلین نہیں کریں گے، کہ اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، تو پھر وہ کچھ وہ تو کریں گے. تو مقدمے بنے تو پھر آپ کو بھی ضمانت پہ آپ بھی آ جائیں گے. ضمانت میں رہنا جب تک کنوکشن نہیں ہوتی تو نہ تو آپ نوکری سے کسی کو نکال سکتے ہو، اور نہ سیاست سے نکال سکتے ہو، اور نہ اسمبلی سے نکال سکتے ہو. تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا. تو بہرحال کچھ اور بھی خرابیاں ہوئیں آپ کے دور میں بتاؤں گا. انہوں نے جتنی یہ کمپنیز ہیں الیکٹرسٹی جنریشن کرنے والی، ایسکو، کیسکو، میسکو، تباہی کی. آپ کو پتہ نہیں ہے، وابڈا میں تباہی ہوئی ہے، تباہی. اور انہوں نے نان پروفیشنل ڈائریکٹرز لگا کے اور ان کی تباہی کر دی ہے 4 سالوں میں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا خان صاحب
تو اور اب یہ ان کے نئے جو ان کے گلے میں پڑے گی ہے، بجلی کی تباہی ہوئی ہے، اس پہ میں پورا بات کروں گا کہ کس طرح ہوئی ہے. تو اینی وے یہ آج میں نے تھوڑی سی باتیں آپ کو بتائی ہے. انشاءاللہ پھر دوسری ملاقات دوسرے پروگرام میں. اللہ حافظ.